اقبال خوب کہتے ہیں کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ سامعین کرام، حالات ہمارے اور آپ کے ہم خود ہی واقف ہیں، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کس مقام پہ لا کر رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا، اور ہم ان مقامات سے پھسلتے ہوئے نہ جانے کس تباہی کے گڈھے میں گر چکے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے جو کامیابیاں ہماری مقدر تھیں آج وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ نظر تو بہت دور کی بات ہے، خواب میں بھی ہمیں ان کا تصور نہیں ہوتا، ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ تذکرے ہم اپنے بچوں میں کر بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں کامیابیاں عطا کی تھی۔ ہاں ہمیں تو معلوم ہی نہیں نا کہ وہ کامیابیاں تھی کیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ والد محترم، اے میری امی جان، اے میرے ابا جان، اے میرے بھائی، ہمیں بتائیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا تھا تو وہ طریقے کون سے تھے؟ ہاں آپ بتا تو دیں گے کہ ہم نے کسر و کسرا کو شکست دے دی تھی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر پر ہماری حکومت دے تھی، آپ بتا تو دیں گے، لیکن آپ سے پلٹ کر آپ کا بچہ پوچھے گا کہ آخر وہ کون سے طریقے تھے جن طریقوں سے ہم فتح یاب ہوتے تھے، وہ کون سے طریقے تھے جن طریقوں سے ہم نے کسر و کسرا کو شکست دی تھی، روم فارس پر ہماری حکومتیں تھی، ہمارے جھنڈے لہرائے تھے، لیکن آپ نہیں بتا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نہ انہیں پڑھا ہے، نہ ہی آپ کا کردار ان کی گواہی دیتا ہے۔ ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے ہیں جو طریقے ہمیں مصطفیٰ نے دیے تھے، جو طریقے ہمیں قرآن نے دیے تھے۔ ہمارا کام یہ ہو گیا ہے، ہم دعوے دار عشق مصطفیٰ کے ہیں، ہم دعوے دار غلامی مصطفیٰ کے ہیں، لیکن ہمارا سارا کردار اغیار کے طریقے پر ہے۔ ہمارا چہرہ دیکھا جائے تو اغیار سے ملتا جلتا ہے، ہمارا لباس دیکھا جائے تو اغیار سے ملتا جلتا ہے، ہمارا انداز گفتگو ہمارا نہیں ہے، نام مسلمان کا ہے، طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ ہمیں نام اسلام کا مل گیا تھا لیکن ہمارے گھروں میں اسلام ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے دعوے تو محبت کے کیے، طریقے مصطفیٰ کو نہیں اپنایا، رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپنایا، ان کی زندگی سے وہ خوشنما مناظر جو ہمیں حاصل ہونے تھے ہم نے اپنی زندگی میں نہیں اتارے۔ وہ ویرانیاں ہمارے مقدر ہو گئی جو غیروں کی گھروں کی دہلیز میں ان کے گھروں کی رونق ہوا کرتی تھی، لیکن جو شادابی، جو زیب و زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا آستانے پر وہ چمکے تھے، آستانے وہ کشائیں چمکی تھیں، آج ہمارے گھروں میں وہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر اندھیارے میں ہے، اجالا ہمارے گھروں میں موجود نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی تھی، ہم نے محبت رسول اللہ سے نہیں کی، دعویٰ کیا فقط، اور ہمارا لگاؤ، ہماری محبت تمام کی تمام غیروں سے ہو گئی۔ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہاں برا نہ ماننا، آپ اپنے بچوں سے پوچھے تو صحیح، نہیں بچوں سے نہ پوچھنا، آپ اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح کہ میں مسلمان ہوں نا، مجھے اقرار ہے رسول اللہ کی رسالت کا، مجھے اقرار ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، مجھے کلمہ کتنا پڑھنا آتا ہے۔ بڑے افسوس کے ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں اور کہیں کہ کسی اور سے نہیں، میں خود اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن ہم میں اپنے آپ میں سے کوئی شاید ہی 2-4 لوگ ہوں جو خود اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے سنا سکیں، نہیں سنا سکیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نام محمد لینے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نام اللہ لینے کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں لیکن جب بات عصری تعلیم کی آئے، ماڈرن ایجوکیشن کی بات آئے، آپ اپنے بچوں کو بہت ادب کے ساتھ روزانہ اپنے بچوں کو صبح تیار کر کے آپ اسکول پہنچا دیا کرتے ہیں۔ نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں اسکول کے خلاف بات کر رہا ہوں، قطعاً ایسا نہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو دین بھی کامیاب چاہتے ہیں اور دنیا بھی کامیاب چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے، دنیا میں جتنی محنت کرتے ہیں آپ اسے زیادہ محنت دین سکھانے میں کریں، کیونکہ طریقہ مصطفیٰ آپ کو اسکولوں میں نہیں ملنے والا، طریقہ مصطفیٰ آپ کو وہاں ملنے والا ہے جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں گونجا کرتی ہے۔ درسوں میں آنا ہوگا، آپ کو سیکھنا ہوگا کہ وہ طریقے کون سے جو رسول اللہ کے طریقے تھے۔ اگر آپ کی قوم ناکام ہے تو شکوہ آپ اپنے بچوں سے نہ کریں کہ ہمارے بچے کامیاب نہیں، شکوہ اپنے آپ سے کریں کہ ہم نے مصطفیٰ کے طریقوں کو کیوں چھوڑ دیا، ہم نے کیوں غیروں کے اغیار کے یہاں پر اپنے ڈیرے جما لیے، کیوں اپنی پیشانیاں غیروں کے
दरवाजों पर झुका दी। नहीं, आपको पेशाने नहीं झुकानी, सिर्फ इतना काम करना है कि आप आए रसूलुल्लाह के दरवाजे पर और कहें कि या रसूलुल्लाह, हम बेजार हैं दुनिया से, हमें दुनिया से नहीं लेना देना, हमें जरूरत है आपके दरवाजे की, हमें जरूरत है आपके यहाँ गुलामी करने की। या रसूलुल्लाह, हमें कामयाबी अगर कहीं से मिल सकती है तो आपके दरबार से मिल सकती है। एक वाक़या सुने जरा और सोचें जरा कि इताअत मुस्तफ़ा, तरीक़ा मुस्तफ़ा है क्या, हम आपने नहीं समझा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहदे उस्मान में बीमार हो गए थे, आखिरी वक्त मरदुल मौत था। साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात के लिए आए, इयादत के लिए आए। कहने लगे कि भाई सलमान क्या बीमार हैं। इतना कहना था कि सलमान फारसी ज़ारो क़तार रोने लगे। साद इब्न अबी वक़्क़ास कहते हैं कि भाई आखिर ऐसा कौन सा मकाम है, अभी आपके इयादत के लिए आया हूँ, रोने का सबब मालूम नहीं होता, इतना ज़ारो क़तार रोते हैं, आखिर माजरा क्या है। हालांकि रसूलुल्लाह जब दुनिया से रुखसत हुए तो आपसे राजी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है क्या कहते हैं सलमान फारसी, कहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है मौत का, लेकिन एक बात दिल को खाई जाती है कि रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त मुझे कहा था कि दुनिया में एक अजनबी सी जिंदगी गुजार देना, साजो सामान मालो दौलत इख्तियार ना करना, जमा ना करना, जिस तरह मैं दुनिया से कूच कर रहा हूँ, दुनिया से कूच करना। रोते जाते हैं। साद इब्न वक़्क़ास कहते हैं आखिर इसमें कौन सी बात है। कहते नहीं, मैं दुनिया जमा कर ली है, मेरे पास दुनिया जमा हो गई है, दुनिया भी साजो सामान जमा हो चुका है। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास ये साजो सामान है, मैं इसको लेकर दुनिया से रुखसत हो जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह के सामने हाजिर हूं और रसूलुल्लाह मुझसे निगाहें फेर ले, वो जलवा इस ज़ेबा में देख ना सकूं। आप पता जानते हैं, आपको पता है इस बात का कि उनका साजो सामान क्या था, कौन सी दुनिया जमा कर ली थी? कोई दुनिया जमा नहीं की थी, सिर्फ इतनी बात थी, एक लोटा था, एक प्याला था, एक कंबल थी और एक तसला था। हाँ, सर रखने के लिए तकिया भी नहीं था, ईंट पर रखा करते थे। इतना सा सामान जमा हो गया तो इस बात में अफसोस करते थे कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाऊं, रसूलुल्लाह मुझसे नाराज हो जाएं। हम और आपने क्या कर लिया, दुनिया कमाने के लिए हमने हराम भी नहीं देखा, हलाल भी नहीं देखा, इतने ज्यादा दुनिया में मुनहमिक हो गए। रसूलुल्लाह की नाराजगी हमें गवारा है, अल्लाह की नाराजगी गवारा है, लेकिन हम दुनिया को खोना नहीं चाहते, दुनिया से बेरगबती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आपको ये दुनिया बचा लेगी क्या? नहीं, यही दुनिया जो हराम काम में मुब्तला होकर आप अपने करीब करते जाते हैं, बरोज़े महशर सबसे पहले आपका साथ छोड़ेगी। आपको जन्नत की बाती में जाने के लिए आपका साथ दे सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर सुरखुरू होने के लिए दुनिया आपके काम नहीं आएगी। इस अंदाज से रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें कि रसूलुल्लाह के लिए, उनके तरीके को इख्तियार करने के लिए दुनिया की तमाम चीजें कुर्बान कर दें, टूट कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। जब बात रसूलुल्लाह की आ जाए तो दुनिया गवारा नहीं है, रसूलुल्लाह के पांव की खाक हमें गवारा है। एक बात आखिरी कहूंगा, जरा सुने, ईमान ताजा होता है। अबू हफ्स समरकंदी लिखते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके 2 बेटे थे, तरका जो था विरासत तकसीम होने वाली थी। अफसोस की बात तो ये भी है कि आज हमारे घरों में किसी का इंतकाल हो भी जाता है तो विरासत तकसीम नहीं होती। बेटे अगर तकसीम होती है तो वो बेटों का हिस्सा हो जाता है, बेटियों को उनमें से कुछ नहीं मिलता। जबकि कुरान ने फर्ज कहा है 2 हिस्से बेटे के हैं तो 1 हिस्सा बेटी का है। बेटी चाहकर भी माफ नहीं कर सकती, उसका हक है वो लेके रहेगी, अगर वो लेने से पहले मना करते तो भी गुनहगार होगी। हाँ, तरका तकसीम होने लगा, 2 भाई थे, हर माल आधा आधा हो गया। और खूबसूरत बात ये थी कि उस शख्स के तरके के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक थे। अब हुआ क्या, 3 बाल थे, आधा आधा तकसीम होना था दोनों भाइयों में, एक बाल को ले लिया, तीसरा बाल बाकी रह गया। भाई ने कहा कि इसको काट लो, छोटा भाई कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं, रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक है, रसूलुल्लाह का बाल ऐसे काटा नहीं जा सकता। बड़ा भाई चालाक था, दुनिया पसंद थी, पता है क्या कहता है कि अच्छा एक सौदा कर मेरे साथ। कि क्या करना है? बड़ा भाई कहता है कि तू दुनिया भी साजो सामान मुझे दे दे, ये 3 बाल रसूलुल्लाह के तू ले ले। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा सौदा हो रहा है ना। 2 भाई हैं, 2 भाई चाहते तो दोनों जन्नत खरीद सकते थे, लेकिन एक को दुनिया अच्छी लगी, उसने दुनिया में साजो सामान को पसंद किया। एक भाई को कहा कि 3 बाल है, तू ये ले ले। बालों की भला क्या कीमत हो सकती थी?
ہاں ہاں دنیا داروں کی نگاہوں میں نہیں ہوتی، لیکن جسے محبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے پوچھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اگر کوئی ایک بات بھی ہو جائے ہمیں اس سے محبت ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی اگر تو یہ کہتا ہے کہ تجھے سارا سامان چاہیے جا تو لے جا، مجھے رسول اللہ کے بال دے دے۔ اب ہوتا کیا تھا، وہ تو دنیاوی ساز و سامان لے کر چلا گیا، یہ چھوٹا بھائی اپنی جیب میں رکھا کرتا تھا، رسول اللہ کے بالوں کو نکالتا تھا، چومتا تھا، انہیں دیکھتا تھا، درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ چند لمحے گزرے، جو ساز و سامان لے کے گیا وہ کنگال ہو گیا، اس کا ساز و سامان سارا ختم ہو گیا۔ اب یہ شخص جس نے رسول اللہ کے بال چنے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے فراوانی عطا کی، اسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رزق عطا کیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص کے خواب میں رسول اللہ آئے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ پریشان حال ہوں، حاجتیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جا جا قبرستان کے اندر حلب میں ایک شخص ہے جو میرے بالوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتا تھا، درود پاک پڑھتا تھا، اس کی قبر کے پاس جا تو درود پاک پڑھ، اللہ تعالیٰ تیری دعائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اتنی ہے کہ جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو دنیا قربان کر دے، اپنا سب کچھ اگر کسی کو بنانا ہے تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ رسولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔